فارغ ہے، انفرادی عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو جو حضرات باہر ہے یا پھر کچن کے سائیڈ میں ہے وہ بھی جو ہے شامل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حاضرین، جیسے کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں اس میں قرآن کے تعلق سے چند باتیں ہوں گی، چند سوالات ہوں گے آپ سے۔ فرداً کسی سے سوال نہیں ہوگا، جو جانتے ہیں سوال کا جواب وہ آگے بڑھ کر دے سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس جواب پر شیخ سے ہم وضاحتیں طلب کریں گے۔ انشاءاللہ یہ جو ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک عظیم کتاب ہے، اور ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جو ہے اس قرآن کے علم سے بالکل ناواقف ہے۔ اسی لیے جو ہے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کا کچھ علم سیکھیں اور کچھ قرآن کی فضیلتیں جانیں، چونکہ یہ جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے اور یہ بڑی عظیم رات ہے، اور اس کے اندر قرآن کا ذکر ہو، اور یہ جو ہے ہمارے لیے فضیلت کی بھی چیز ہے، ہمارے جو ہے نیکیاں بڑھانے والی بھی چیز ہے، کیونکہ اگر ہم فارغ بیٹھیں گپے ماریں اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے قرآن کا ذکر کر لیں۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے میں محفل کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا؟ جی، ہمارے بھائی نے جواب دیا لیلۃ القدر، اور جواب سے متفق ہے ہمارے بھائی سارے کہ قرآن جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ جی شیخ، الحمدللہ ہمارے بھائی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بہت چھوٹا سا سوال اور آسان سا سوال تھا، لیکن ایک ہی بھائی نے ہمارے آگے بڑھ کر جواب دیا، تو جو ہے اگر آپ جواب جانتے ہیں تو آگے بڑھ کر آپ جواب دینے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس سے دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی جو ہے آگے بڑھ کر دوسرے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو جیسے کہ سوال یہ ہوا تھا کہ قرآن کس رات میں نازل ہوا، ہمارے بھائی نے جواب دیا لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ شیخ، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کس طریقے سے نازل ہوا؟ اس کی جو ہے صورت کیا تھی؟ کیا یہ قرآن بالکل ایک ہی دم سے جو ہے جیسے ہم مصحف پکڑ رہے ہیں آج قرآن کی کتاب، کیا آسمان سے سیدھا قرآن کی کتاب آ گئی نبی کے ہاتھ میں؟ اس کی صورتحال کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیے، یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ قرآن کس رات میں نازل ہوئی، تو ہمارے بھائی نے جواب جو دیا، یہ صحیح جواب ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں، یعنی شب قدر کی جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ لیکن اس میں مزید وضاحت یہ مطلوب ہے کہ آیا یہ قرآن کس صورت اور کس کیفیت میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے یا مکمل طور پر؟ تو میں آپ کو بتا دوں، لوح محفوظ سے بیت العزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مکمل نازل فرمایا ہے۔ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں مکمل طور پر اس قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں، اور اس کے بعد پھر 23 سالہ مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مختصر تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت، جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی حالات کے اعتبار سے، اس قرآن کا نزول ہوتا رہا، اس کی آیتیں نازل ہوتی رہیں۔ یہ سیدھا سا جواب ہے کہ مکمل قرآن تو بیت العزہ میں نازل ہوا لیلۃ القدر کی رات میں، یعنی لوح محفوظ سے، اور اس کے بعد 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ جی شیخ، اس کی وضاحت میں آپ سے یہ سوال ہے کہ لوح محفوظ یہ مقام کہاں پر ہے اور یہ بیت العزہ مقام کہاں پر ہے؟ دیکھیں، لوح محفوظ جو ہے یہ
تقدیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کی تمام کائنات کی تقدیر لکھی ہے اللہ رب العالمین نے. اور بیت العزہ ہے یہ آسمان دنیا پر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اور ایسا نہیں ہے کہ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں قرآن اترا تو غیر محفوظ ہو گیا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، مکمل حفاظت میں جو ہے اس کو نازل کیا گیا، اور پھر وہاں سے تدریج بتدریج ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. جزاک اللہ خیر. اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں گے تو اچھا رہے گا انشاءاللہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اس کے بعد جو شیخ نے بتایا کہ لوح محفوظ سے بیت العزہ میں نازل ہوا، اس کے بعد جیسی ضرورت پڑتی گئی ویسے نازل ہوتا گیا. اور مخالفین کا یعنی یہ کہیے کہ طعن و تشنیع تھی، یا مخالفین کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو ان پر پورا قرآن ایک بار کیوں نہیں اترا تھا. سورہ فرقان میں آئے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. ہم نے اس کو قرآن کریم کو دھیرے دھیرے اس لیے نازل کیا تاکہ آپ کے دل میں وہ راسخ ہو جائے، مضبوطی سے بیٹھ جائے، اور اس کے احکام اور اس کے فرامین جو بھی ہیں وہ بالکل اچھی طرح سے آپ کے دل میں اتر جائے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. اور ہم نے اس کو ترتیل کے ساتھ تلاوت کی. تو یعنی جو ان مخالفین کا سوال تھا اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں دیا. یعنی جس طرح ضرورت پڑتی گئی اس طرح تو اترا ہی. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس لیے آرام سے نازل کیا، دھیرے دھیرے دھیرے، تاکہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں پوری طرح وہ راسخ اور مضبوطی سے اتر جائے. چونکہ قرآن کریم کا نزول کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی آتی تھی تو اس کی کئی شکلیں ہوتی تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے تھے. ٹھنڈی اور سردی کے موسم میں ایک جو ہے گرمی، یعنی ان کے پورے جسم میں پسینہ ہو جاتا تھا. تو اس کو راسخ اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اسی طرح دوسرے اس میں ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یعنی ہم اس کو پہاڑ پر اگر نازل کرتے تو اس کی حالت وہ برداشت نہیں کر پاتا. تو قرآن کریم کا نزول کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آرام سے اللہ رب العالمین نے نازل کیا. جزاک اللہ خیر. تو مختصر وضاحت یہ تھی کہ قرآن جو ہے لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لوح محفوظ سے بیت العزہ یعنی آسمانی دنیا پر جو ہے نازل ہوا. اور پھر جو شیخ نے وضاحت کی کہ اکثر لوگ یہ جو سوال کرتے ہیں کہ قرآن اگر نازل ہوتا تو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کیوں ہوا، ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، شیخ کے علم میں برکت دے کہ جو ہے اگر ایک ساتھ نازل ہوتا تو پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا اور جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جو ہے اس قرآن کو مختلف صورتوں میں اور مختلف حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. یہ جو پہاڑ کا جو تذکرہ ہے جی، اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہے نا. یہاں پر مسئلہ کیا ہے کہ پہاڑ پر جب یہ قرآن کا نزول ہوتا تو قرآن کے نزول کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہے نا. لیکن یہاں اللہ نے، یہاں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی ذکر کیا ہے کہ انسان اتنا ناشکرا ہے اور انسان کا دل اتنا سخت ہے کہ پہاڑ سے بھی سخت کہہ لیجئے کہ اللہ کے احکام کا نزول ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کو سن بھی رہا ہے، اس کو جو ہے تلاوت بھی کر رہا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر اس کے دل پر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا نزول جو قرآن یعنی پہاڑ پر ہوتا تو پہاڑ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے جو ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا. بارک اللہ. دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کے اندر کتنی سورتیں اور کتنی آیتیں ہیں؟ 114 ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ بھائی نے ہمارا جواب دیا کہ کئی لوگوں نے جواب دیا ہے. جی کئی لوگوں نے جواب دیا، جیسے پچھلی بار صرف ہمارے ایک بھائی نے جواب دیا تھا. الحمدللہ کئی سارے ہمارے بھائیوں نے جواب دیا کہ قرآن کے اندر جو ہے 114 سورتیں ہیں اور 6666 آیتیں ہیں. تو شیخ میری آپ سے وضاحتاً یہ سوال ہے کہ
جیسے اب اس کے اوپر میرا اور ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن کے اندر وہ کون سی پہلی آیت تھی جو نازل ہوئی؟ بارک اللہ. تو پہلی آیت جو تھی اقرا. ایک بار کیسا کریں، یہ سوال بچوں سے کریں، ہاں کہ بچوں میں سے کوئی جواب دے. جی. تو بچوں میں سے اگر کوئی جواب نہ دے سکے تو اس کے بعد بڑوں سے سوال کریں. یہ بھی صحیح، یہ اچھا مشورہ ہے شیخ. تو جیسے کہ جواب آیا کہ جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی آیت تھی قرآن میں. شیخ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو پہلی صورت تو ہمیں جو ہے سورہ فاتحہ دکھتی ہے. جی. اب جب پہلی آیت جو ہے اقرا بسم ربک الذی خلق جب نازل ہوئی تو پہلی آیت تو قرآن کے اندر جو ہے وہ ہونا چاہیے تھی اقرا بسم ربک الذی خلق. جی. لیکن ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو بالکل جو ہے سورہ فاتحہ میں نظر آتا ہے. جی. تو اس کی وضاحت آپ اگر کر دیں تو انشاءاللہ ہمارے علم میں فائدہ ہوگا. جی. دیکھیے قرآن مجید کا جو نزول ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو لوگ پتھروں پر، پتوں پر، چمڑوں پر جو ہے نوٹ کر لیا کرتے تھے، لکھ لیا کرتے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدشے سے کہ کہیں جو ہے یہ لوگ اختلاف میں نہ پڑ جائیں کہ حدیث ہے یا قرآن ہے، اس وجہ سے آپ نے منع کر دیا لکھنے سے. پھر بھی صحابہ کرام اس کو جو ہے حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے قرآن کی آیتوں کو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کو تحریر کروایا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی کہا جاتا ہے، وحی کے کاتب، وحی کے لکھنے والے، ہے نا. اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام میں ایک اچھی جد و جہد ہوئی، کوشش ہوئی، ہے نا. باقاعدہ جو ہے مشورے بھی ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، ہے نا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ یہ بات بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے جمع کے لیے میرے سینے کو کھول دیا ہے، یعنی میرا سینہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اس قرآن کو جو ہے مرتب کیا جائے، اس کو ترتیب دیا جائے. اس کے بعد مختلف ادوار میں، یعنی چونکہ مسئلہ یہ تھا کہ جو شہداء ہوتے تھے اس میں حفاظ کرام کو بھی بسا اوقات جو ہے شہید کر دیا جاتا تھا، جنگوں میں جاتے تھے، شہید ہو کر کے جو ہے وہیں ان کی موت ہو جاتی تھی. تو اس کی وجہ سے قرآن کا ایک بہت بڑا نقصان کہیں نہ ہو جائے کہ جو سینوں میں محفوظ ہے ختم ہو جائے، پھر کہیں جو ہے قرآن کی آیتیں نہ ملیں، صورتیں نہ ملیں، ہے نا. تو اس لیے اس کو ترتیب دیا گیا. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دلایا تھا، ہے نا، اور اس وجہ سے بھی صحابہ کرام نے وہی طرز اور وہی طریقہ اپناتے ہوئے قرآن کو اسی حساب سے ترتیب دیا. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جو قرآن کو ترتیب دیا اس کو کہیں اپنی مرضی، اپنی خواہش سے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے جو قرات وغیرہ ہیں وہ بھی احادیث کے اندر محفوظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے کیسے تھے، ہے نا، اور جو اعراب وغیرہ ہیں وہ بھی جو ہے موجود ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن اتنی محفوظ کتاب ہے، اتنی محفوظ کتاب ہے کہ اس میں کسی طریقے کا کوئی فرق آپ نہیں پاؤ گے. مشرق میں جو قرآن ہے وہ بھی آپ اٹھا لیں، مغرب میں جو قرآن ہے وہ اٹھا لیں، دونوں کو اگر آپ ملائیں گے تو دونوں کے اندر کوئی بھی فرق آپ کو نہیں ملے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اور طریقے کے مطابق جو ہے اس قرآن کو جو ہے یہ سمجھیے مرتب کیا گیا. اور الحمدللہ آج وہ مصحف کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. تو سوال یہ تھا کہ قرآن کے اندر کتنی صورتیں اور کتنی آیتیں ہیں، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی اگر پہلی آیت ہے تو پھر ہم جب قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہمیں نظر آتی ہے. تو شیخ نے جواب دیا اس کا کہ یہ جو ترتیب ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب ہے اور اس کے اندر جو ہے کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ لوگوں کو اس کی وضاحت سمجھ میں آئی ہوگی. تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ کس صحابی؟ بچوں میں سے کوئی حضرت ماشاء اللہ ماشاء اللہ زید بن حارث، ماشاء اللہ زید بن حارث، بارک اللہ بارک اللہ، بہترین ماشاء اللہ. یہ مطلب بہت مشکل سوال ہے، اگر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں تو یہ جو ہے جواب آسانی سے نہیں ملتا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچوں کے علم میں اضافہ دے. بڑی بہترین انداز میں ان لوگوں نے جو ہے جلدی سے جواب دے دیا سوال کے ساتھ. حوصلہ افزائی کے لیے کوئی انعام وغیرہ بھی انشاءاللہ جو ہے انعاموں کا جو ہے سلسلہ رہے گا انشاءاللہ. کوئی اگر دینا چاہے انعام بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے دے سکتے ہیں انشاءاللہ. تو شیخ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار صحابہ کرام تھے اور
کئی صحابہ کی کئی قربانیاں تھیں، بالکل، لیکن جو ہے یہ بڑا ایک رشک کرنے والا معاملہ ہے جی، کہ جو ہے صرف زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہاں پہ آیا ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی، اس کا سبب کیا تھا؟ دیکھیے ابھی جب قرآن کی تفسیر ہو رہی تھی تو اگر ناظرین میں سے کوئی رہے ہوں گے تو الحمدللہ اکثریت مجھے نظر آ رہی ہے جو درس میں شامل تھی، تو یہ واقعہ بھی ان کے ذہن میں ہوگا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک بات یہاں بہت ہی اہم ہے جو میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ چونکہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، اور یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ ناچاقی اور نا اتفاقی ہوتی ہے، اور وہ اپنا مسئلہ لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ انہیں جو ہے جدا مت کرو، اپنے ساتھ ہی جو ہے رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے ہیں، یعنی متبنہ منہ بولے بیٹے ہیں، ہے نا، اسی لیے جو صحابہ کرام تھے ان کو زید بن محمد کہہ کر کے پکارتے تھے اس وقت تک جب تک وہ آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ تم جو ہے ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ ہی منسوب کرو۔ اور رہی بات شیخ کی یہ کہ بہت سارے یعنی جلیل القدر صحابہ بھی ہیں تو ان کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ دیکھیے قرآن میں اگرچہ نہ آیا ہو لیکن احادیث میں جو ہے ان کے تذکرے، ان کی قربانیاں، ان کی عظمت کا ذکر ضرور ملتا ہے، اور یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے نا، اللہ کی طرف سے وحی ہے نا، اس کے الفاظ تو نبی کے ہوتے تھے لیکن اس کے جو معانی، اس کے الفاظ تو نبی کے ہوتے تھے لیکن اس کا جو معنی ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے جو فضیلتیں چاہے وہ صحابہ کرام کی عظمت کی ہوں، ان کے قربانیوں کی ہوں یا دیگر بھی فضیلتیں ہوں، تو اس کو ضرور اللہ تعالیٰ نے جو ہے حدیث میں بیان کیا ہے، اور قرآن میں بیان نہ کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی قربانیاں، ان کی عظمت نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذکر کر دوں کہ قرآن میں اگر کسی کا کوئی نام آیا ہے تو اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کی ایک عزت ہے نا۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام آیا، صحابی ہیں، الحمدللہ بڑے مقام و مرتبے والے صحابی ہیں، میرے کہنے کا مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ ان کی عزت نہیں ہے، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نام قرآن میں آیا، ان کا مقام و مرتبہ ہے، یقیناً ہے، لیکن جن صحابہ کا نہیں آیا ان کا بھی ہے اپنی جگہ پر، جیسے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کے بارے میں حدیث میں کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ غور سے سنیں، میزان کے ایک پلڑے میں، اور پوری امت کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان بھاری پڑ جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے نا۔ اور آج کل یہ رواج بھی ہے، یہاں میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، بہت سارے بھائی ہمارے قرآن میں جو ہے صفحات وغیرہ کھول کر کے نام بھی رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، ہے نا، قرآن کا جو صفحہ کھل گیا بڑے برکت کی چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں سے کوئی نام رکھیں گے تو برکت کی بات ہے۔ بھائی قرآن میں فرعون کا بھی نام آیا ہے، شیطان کا، ابلیس کا بھی ذکر آیا ہے، تو کیا وہ نام آپ رکھیں گے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کے نام ہے، عبداللہ عبد الرحمن نام ہے، وہ آپ رکھیں، اللہ کو بڑے پسندیدہ نام ہے، تو اس طریقے سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ایک غلط نظریہ پھیل چکا ہے کہ قرآن کا کوئی بھی صفحہ پلٹ دو جو کھل جائے، ہے نا، وہ نام جو ہے آپ رکھ دیجئے۔ بہت سارے نام ایسے بھی رکھے جاتے ہیں جو در حقیقت انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں ورب ہوتے ہیں، ورب، جیسے ہم عربی میں اس کو فعل کہتے ہیں، مطلب وہ یعنی ناؤن نہیں ہے، اسم نہیں ہے، بلکہ وہ فعل ہے، اور فعل کسی کا نام رکھ دیا جائے تو کیسے؟ جیسے مثال کے طور پر فعلا، فعلا کے معنی ہوتے ہیں کرنے کے، ہے نا، کرنا، کسی کام کو انجام دینا۔ اب انگلش میں کوئی کسی کا نام جو ہے رکھ دے کرنے کے معنی میں، شیخ کون سا ورڈ آئے گا کرنے کے لیے؟ کوئی بھی کام کرنا ہو، ورب میں آپ کیسا اس کو استعمال کریں گے؟ ڈو، کرنا، تو کسی کا نام آپ ڈو رکھ دیں تو کیسا عجیب و غریب نام ہے نا، تو ورب ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر کے نام رکھنا چاہیے، کیونکہ نام کا اثر جو ہوتا ہے بچے کی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے۔ جی بارک اللہ شیخ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہمارے سامنے آئی کہ جو نام کے تعلق سے تھی، اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اصلاح فرمائے اس سلسلے میں۔ میرا آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ قرآن مجید میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ بچے کسی ایک بات پہ متفق ہو جانا ہے، پوری امت مطلب منتشر ہے تو آپ لوگ جی، تو 25 والے کتنے اور 26 والے کتنے ہیں؟ 25 والے ہاتھ اٹھاؤ،
25 वाले तो चलिए 25 तीन लोग, वाले 26 वाले तीन हाथ हैं। उठाओ, बाकी 26 भाई एहतशाम साहब पर्दे से बाहर आइए, यहाँ बाहर आकर के बैठिए। चलो खैर, तो जी और बड़ों से अगर कोई किसी का चलिए आप लोग यकीन है, बताएं 25 वालों के साथ है या 26 वालों के साथ? चलो ये बताओ। 25। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों ने हमारे कई जो है 25 या 26, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है जवाब के बिल्कुल करीब है। तो मैं शेख से कहूँगा कि आप उनकी जो है सदाकत कर दें, 25 हो या 26 हो। जी 25 अंबिया कराम का तज़किरा कुरान मजीद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आया है, और ज़ाहिर है कि उनकी ज़िंदगियों को अल्लाह ताला ने जो बयान किया उसका मकसद भी कुरान में बयान किया गया है कि ए नबी, इन क़िस्सों को इसलिए बयान किया जा रहा है ताकि आप जो है नसीहत हासिल करें, है ना, उनके ज़िंदगी के हालात, उनके कौम के हालात, और उसके बाद दावत व तबलीग के रास्ते में जो परेशानियाँ उनको झेलनी पड़ी, वो सारी चीज़ें अल्लाह ने बितफ़सील कुरान के अंदर ज़िक्र फरमाई हैं, है ना। जज़ाकल्लाहु खैरन हसन जज़ा। दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि वो कौन से दो नबी है, 25 अंबिया नबियों का तो जिक्र आया है, लेकिन वो कौन से दो नबी है जिनका तफसील से जिक्र आया है? मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बड़ों में से कोई जवाब देना चाहेंगे? जी एहतशाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। जी अब्दुल मुकीम भाई ने जवाब दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम। बच्चों सुनो, और आप लोगों का जवाब ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम। चलिए मैं शेख से कहता हूँ कि शेख उसकी वजाहत कर दें। देखिए कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे अंबिया कराम का तज़किरा आया है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा है, लेकिन कुछ जो है जलीलुल क़द्र पैगम्बर है, जलीलुल क़द्र उलुल अज़्म पैगम्बर है। अब यहाँ पर मैं अपना आपका जवाब देने से पहले पूछना चाहता हूँ कि उलुल अज़्म जो पैगम्बर हैं कितने हैं? सबसे पहले ये बताएं, कौन बताएंगे? बच्चों में से कोई जवाब दे। अब बताओ उलुल अज़्म जो पैगम्बर हैं वो कितने हैं? अच्छा 5 हैं। चलिए माशाल्लाह, ये जवाब तो सही है, 5 हैं। अब ये बता सकते हैं कौन कौन? जी जी कोई भाई जवाब देंगे? और इंशाल्लाह इस जवाब पर इनाम होगा इंशाल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल परफेक्ट जवाब आपने दिया। अल्लाह ताला शेख के इल्म में इजाफा अता फरमाए। जी। इनाम की बात की तब इनाम में इंशाल्लाह जो है, लेकिन पहले गलत आ गया था, आदम अलैहिस्सलाम पहले बोले थे, बाद का मतलब कोई बात नहीं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के लिए भी मुबारकबादी है कि उन लोगों ने जो है जवाब के करीब करीब पहुँचे, जैसे कि बहुत सारे लोग बिल्कुल जो है जानते भी नहीं हैं कि उलुल अज़्म जो है कौन से नबी है। तो ये बच्चों के लिए देखिए, जो है मुबारकबादी। नूह अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5 अंबिया कराम हैं जिनको उलुल अज़्म पैगम्बर कहा जाता है। और कुरान में जहाँ जो सवाल था कि वो कौन से 2 नबी हैं जिनका तफसील के साथ तज़किरा है, तो वो 2 जो पैगम्बर हैं वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। इनका तफसील के साथ कुरान में ज़िक्र मौजूद है। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या जब आप कुरान की तफसीर पढ़ेंगे तो कई बार अल्लाह ने उसको ज़िक्र किया है ना, मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर। अभी जब मैं तफसीर कर रहा था, अभी मेरा ख्याल है 21वें 22वें पारे में हैं हम लोग, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इससे पहले कई सूरतों में है ना गुज़र चुका है। लेकिन यहाँ में एक चीज़ बहुत ही अहम जो हमारे और आपके ज़हन व दिमाग में आ सकता है, एक सवाल कि भाई अल्लाह ने बार बार क्यों ज़िक्र किया, है ना, एक सवाल आ सकता है बार बार अल्लाह ने क्यों ज़िक्र किया? वो वाक़या पहले भी ज़िक्र हो चुका है, फिर अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं। देखिए जब भी किसी वाक़े को अल्लाह ताला 2 बार ज़िक्र करते हैं तो हर दूसरी बार उसमें कोई ना कोई नई बात हमें ज़रूर मालूम होती है, कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर उसके अंदर जो है हुआ करती है। इसलिए अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बेमकसद ज़िक्र नहीं फरमाई है, उसका बड़ा मकसद है और समझना हमें ज़रूरी है कि हम जो है उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तफसील
आदम अलैहिस्सलाम को पैगंबर मान लिया? आदम अलैहिस्सलाम देखिए पैगंबर थे, है ना, लेकिन मसला ये है कि आया वो रसूल थे या नबी थे? ये जी सवाल ये सवाल आएगा, ये सवाल अगले वक्त अभी में इंशाल्लाह आगे आएगा। इंशाल्लाह सवाल। सवाल आएगा। तो शेख इसी के अंदर और मज़ीद वजाहत मैं तलब करना चाहता हूँ कि तफसील से मुराद जो है पूरी ज़िंदगी का वाक़या एक तरफ है और जो है बार बार आना, यानी तो इसके अंदर क्या फ़र्क है? जैसे कुछ भाई हमारे समझते हैं कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जो है वाक़या बिल्कुल देखिए तफसील से आया है, तो हाँ। इस तरीके से इसकी वजाहत क्या है? असल में मसला ये है उसकी अहमियत याद दिलाने के लिए, है ना, उस वाक़े से जो हमें हिकमत मालूम होती है, जो एक रिज़ल्ट के तौर पर वो चीज़ हमें मालूम होती है, उसकी ताकीद और उसकी अहमियत को जो है याद दिलाने के लिए। जब भी कोई बात अल्लाह के रसूल कहते थे ना, बहुत ही अहम बात होती थी, तो 3 मरतबा उसको बयान करते थे सहाबे कराम से, ताकि उसको अच्छी तरीके से वो समझ ले, जान ले। और बसा औक़ात यहाँ तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखा गया है कि किसी चीज़ को समझाने के लिए आप कह करके नहीं, करके उसको समझा के बताते थे, है ना। तो मैं इसका जवाब ये है कि उसकी अहमियत और ताकीदन ज़िक्र करना, ताकि लोगों के ज़हनो दिमाग में वो बात अच्छी तरीके से बैठ जाए, अल्लाह ताला ने इस मकसद से उसको ज़िक्र फरमाया है। और भी हिकमतें हो सकती हैं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इस जवाब मिल गया, और उम्मीद ये भी है कि अगर अब फिर से पूछा जाए कि वो 5 नबी कौन से हैं जो उलुल अज़्म में शामिल होते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं इंशाअल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नबी और रसूल में फ़र्क क्या है बच्चों? नबी और रसूल में क्या फ़र्क है? और रसूल कहाँ से आए? है बच्चे कोई जवाब दे सकते हैं? और नबी और रसूल में, चलिए बड़ों में से कोई जवाब दे सकते हैं? जी एहतिशाम जवाब दीजिए। हाँ, एक एक आदमी। एहतिशाम साहब जवाब दें। बोलिए। जी हाँ, ये देखिए कितनी छोटी सी बात है ये नबी और रसूल वाली, लेकिन हम कितने इस मसले में कंफ्यूज हो रहे हैं। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख इसकी मज़ीद वजाहत करें। देखिए, हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता। एक छोटा सा जवाब, मुख्तसर जवाब है, हर रसूल नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकते। इसलिए कि जो रसूल होते हैं उनको एक नई शरीयत दे करके, और बहुत सारे उलमा ने किताब की भी जो है यानी शर्त लगाई है कि एक किताब दिया गया हो उनको, है ना, और एक नई शरीयत दे करके भेजा गया हो, उनको रसूल कहा जाता है। और जो नबी होते हैं उनको गुज़िश्ता शरीयत की ताकीद करने के लिए अहले ईमान के दरमियान उनको भेजा जाता है, उनको नबी कहते हैं। कि ऐसे लोग जिनके पास पैगाम तो आया था अल्लाह का, लेकिन चंद दिनों के बाद भूल गए, है ना, तो उसी को याद दिलाने के अल्लाह ताला किसी नबी को भेज देते हैं। और रसूल जो होते हैं वो मुशरिकों के दरमियान, जो बड़ी बिगड़ी हुई कौम होती है, मुशरिक कौम होती है, उसके दरमियान अल्लाह ताला रसूलों को भेजते हैं। वाज़ेह है कि इंशाअल्लाह जवाब आपको समझ में आ गया। बारकल्लाह। और इस पे मैं आप लोगों को एक मशवरा दूंगा याद रखने के लिए कि कंफ्यूज ना हो, कि हम जो कलिमा पढ़ते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है किताब नाजिल हुई थी, तो उस तरीके से आप उसको याद रख लें। यानी जो रसूल होते हैं उन पर किताब और उन पर जो है नई शरीयत आती है, और जो नबी होते हैं उन पर किताब नहीं नाजिल होती। ठीक है, बारकल्लाह। और ये बड़ा अहम सवाल है, कुरान के अंदर वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने पर जो है तिहाई सवाब है, उसका एक तिहाई सवाब है? बच्चे जवाब दें। सूरे सही वही बात है, कुल अल्लाह अहद कहा है बच्चे ने भाई। जज़ाकल्लाह खैर, हसन जज़ा, बारकल्लाह। माशाल्लाह बच्चों में से भी और बड़ों में से भी जो है इसका जवाब है। शेख मैं इसमें वजाहत आपसे तलब करना चाहता हूँ कि इसका जो सवाब है 1/3 वाला, जी, एक तिहाई जो कुरान पढ़ने का सवाब है,
تو جیسے اگر ہم 1/3 کو مان لیں تو قرآن کے 10 پارے ہوں گے جی تو 10 پارے پڑھنے کا ثواب قل اللہ احد پر مل رہا ہے بالکل. تو اس کو ہم کیا مان کر چلیں کہ ایک بندہ اگر رمضان کے مہینے میں صرف قل اللہ احد پڑھ رہا ہے دن میں 3 بار، ٹھیک ہے کہ مجھے 1/3 قرآن کا ثواب مل گیا، اور وہ 3 بار پڑھ لے سورہ اخلاص کو اور پھر وہ جو ہے قرآن نہ پڑھے، کیونکہ وہ یہ گمان کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے 1/3 3 بار قل اللہ احد پڑھ لے تو پورے مکمل قرآن کا ثواب مل گیا اسے، تو اس کو ہم کس طریقے سے مانیں اس حدیث کو؟ اور جی دیکھیے، پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ یقیناً اگر کوئی پڑھتا ہے تو بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور جیسا کہ کہا گیا کہ 1/3 ثواب ملے گا 10 پارے کا، تو اس طریقے سے کوئی 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو گویا مکمل قرآن اس نے پڑھ لیا، اس کا ثواب اسے ملے گا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن قرآن کی کچھ ذمہ داریاں یا قرآن کے تعلق سے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار دروس میں یہ چیز بیان کی ہے کہ صرف جو ہے قرآن کی تلاوت کرنا ہی ہمارا یا قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کے اور بھی حقوق ہیں، ہے نا. صرف ثواب ہمیں مل گیا، ہم نے استفادہ کر لیا تو یہ ایک حق تو ہمیں حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے ہم نے ثواب تو لے لیا، لیکن اور 3 جو حقوق ہیں وہ چھوٹ جا رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، ابھی وہ 3 حقوق میں بیان کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے تو قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ہے نا. دیگر دنوں کے مقابلے میں قرآن کو جو ہے کئی بار 2 بار 3 بار جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر کے ختم کرتے تھے، دور کیا کرتے تھے. تو لہٰذا ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسے اللہ کے رسول قرآن پڑھ کر کے ختم کرتے تھے، ہے نا. لہٰذا ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور تلاوت اس کی کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کو جو ہے ختم کر سکیں، پڑھ سکیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے قرآن کے تعلق سے ہماری اور آپ کی کہ اس کی تلاوت ہمیں کرنا ہے، اور یہ تلاوت اس وقت ہوگی جب ہم جو ہے مکمل قرآن کی تلاوت کریں گے. صرف سورہ اخلاص ہم نے پڑھ لیا تو صرف سورہ اخلاص کی تلاوت ہم نے کی. تلاوت کرنا ہے پہلا حق ہے. دوسرا حق کیا ہے کہ اس کو جو ہے تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھنا ہے، غور و فکر کے ساتھ. یہ قرآن کا دوسرا حق ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر ہم عمل کریں. اب اگر کوئی صرف سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، کہ ہمیں ثواب تو مل جائے گا مکمل قرآن کا، تو جو دیگر احکام اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیے ہیں وہ تو چھوٹ جائیں گے، اس پر تو عمل نہیں ہو پائے گا. تو یہ جو تیسرا حق ہے یہ تو چھوٹ رہا ہے نا قرآن پر عمل کرنے کا. بھئی اس کی تلاوت کا حق ہم نے ادا کر دیا، اس میں غور کرنے کا جو حق تھا تو ہم نے گویا اگر دوسری سورہ اور آیتیں نہیں پڑھیں تو گویا ہم نے غور بھی نہیں کیا. صرف ایک سورہ پہ غور کرنے سے حق تھوڑی ادا ہوتا ہے. آپ جو ہے جتنا ممکن ہو سکے استطاعت کے مطابق آپ اس میں غور کریں. اور چوتھا حق یہ ہے، جب تیسرا حق ہم نے ادا کیا عمل کرنے کا، خود ہم اس پر عمل کریں گے، اور چوتھا حق یہ ہوگا کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم قرآن کی مکمل طور پر تلاوت کریں گے اور ہمارے دل میں یہ داعیہ ہوگا کہ کتنا زیادہ اللہ کا پیغام دوسروں کے درمیان عام کیا جائے، اس کو پہنچایا جائے. بے شک. جزاک اللہ خیر. فاصل و جزا شیخ اور مزید وضاحت کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ بہت ہی اطمینان بخش جواب ہے. 4 جو حق ہیں وہ ادا کرنے ہیں. گویا کہ یہ جو ہے، یہ جو فضیلت ہے نا، یہ ایک اضافی چیز ہے. جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. سنت کیا ہے؟ اضافی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن رواتب کے بارے میں فرمایا جو 12 رکعتیں دن بھر میں پڑھ لے اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو کیا مطلب ہم وہ صرف 12 پڑھیں گے فرض چھوڑ دیں گے؟ فضیلت کا مطلب یہ تھوڑی ہوگی وہ 12 پڑھ کے فرض چھوڑ دیں گے. سیم وہی معاملہ قرآن مجید کا ہے. قرآن مجید ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے مکمل. اضافی چیز یہ کرنا ہے کہ 3 بار اگر انشاءاللہ پڑھ لیے ثواب اور زیادہ بڑھ جائے گا. ثواب کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ مثال سے واضح اور ہو گیا. ویسے بہت ہی اطمینان بخش جواب تھا ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. فاصل و جزا ماشاءاللہ بڑا بہترین حقیقت میں جو ہے اطمینان بخش جواب تھا. کیونکہ مجھ سے بھی اکثر سوال ہوتا تھا کہ جو ہے سورہ اخلاص اگر پڑھ لے تو کافی ہے، 1/3 کیونکہ ثواب کا حصہ ہے. لیکن اس کی جو مزید وضاحت ہے، جیسے حق ادا نہیں ہوں گے، اور جو دوسری بات ہے جیسے سنت کی مثال ہے 12 رکعت جو سنتیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اگلا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے کہ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ بچے 15.
چلیے جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ شیخ اس کی وضاحت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حافظ صاحب، قاری صاحب اس کا جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نہیں، میرے خیال سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 13 ہے، ایک اضافہ ہوا ہے عند الشافعی کر کے 17ویں پارے میں، تو پھر 14 ہوا ہے، ایسا ہے میرے خیال سے۔ 14 ایک اضافہ، چلیے جوڑ لیتے ہیں، 9ویں پارے میں پہلا، 13ویں میں دوسرا، 15 میں تیسرا، 14 میں نہیں، ہاں 14 میں تیسرا، 15 میں چوتھا، 16 میں پانچواں، 5 ہو گیا، 17 میں نہیں ہے، 17 میں 2 ہے، کتنا ہوا؟ 7 ہو گیا، 18 میں نہیں ہے، 19 میں 1، 2، 19 میں 2، کتنا ہو گیا؟ 9، 20 میں نہیں ہے، 21 میں 1، جوڑیے بھائی 10، 22 میں نہیں ہے، 23 میں 1، 24 میں 1، 25 میں نہیں ہے، 26 میں نہیں ہے، 27 میں 1، 28 میں نہیں ہے، 29 میں نہیں ہے، 30 میں 2، 15۔ تو عند الشافعی والا جوڑ کر کے 15 ہے، اور ہمیں 15 پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ عند الشافعی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ اس کو عمل ترک کر دیں گے۔ جی اس کے اضافے جی اس میں وضاحت آپ سے یہ طلب ہے کہ سجدے کے کیا احکام ہیں، کہ جیسے مثلا اگر میں سجدے کی آیت پڑھ رہا ہوں اور مان لیجئے کہ میں جو ہے سجدے کی آیت یاد کر رہا ہوں، اب وہ میں جتنی بار آیت یاد کر رہا ہوں اتنی بار میں سجدہ کروں گا؟ جی سجدہ جو ہے کم از کم ایک بار تو کرنا ہی چاہیے۔ البتہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سورہ نجم میں سجدہ ہے، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے بھی نہیں کیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن ایک بار کم از کم کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر بار بار پڑھ رہا ہے تو ایک بار کر لے انشاءاللہ کافی ہوگا، لیکن اگر مزید اس کو ثواب کی چاہت ہے، حرص ہے، امید ہے تو انشاءاللہ بار بار کرتا ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ دوسری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ نہ کرے تو کیا وہ گنہگار ہوگا؟ وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس کے معنی مفہوم پہ غور کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اللہ نے یہاں مجھے سجدے کا حکم دیا ہے، لیکن لائٹ لو نہیں کرتا ہوں، ضرورت نہیں، ایسے شخص میں وہ گنہگار ہوگا، ایسے شخص میں وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، عناداً چھوڑ رہا ہے، تکبراً چھوڑ رہا ہے۔ لیکن ایک شخص اس کی اہمیت کا قائل ہے کہ اس کی بہت اہمیت ہے، ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پایا یا بھول گیا، مان لیجیے نماز میں کوئی بھول گیا مثال کے طور پہ نہیں کر پایا، تو انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر سجدہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس پہ سجدہ کرنا چاہیے۔ جی ایک سوال ہے شیخ، تلاوت قرآن کر رہے ہیں بیٹھ کر، وہاں پر اب سجدے کی سہولت نہیں ہے تو بعد میں کر سکتے ہیں سجدہ؟ جی بالکل مؤخر کر سکتے ہیں سجدہ انشاءاللہ۔ اکثر پڑھتے ہیں قرآن۔ اچھا ایک مسئلہ اس میں اور بھی ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، بعد میں کر سکتے ہیں اگر سہولت نہیں تو، اور دوسری چیز یہ ہے آپ جس رخ میں بیٹھے ہیں اس رخ میں بھی سجدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر میسر مسجد میں کر رہے ہیں تو کیوں بلا وجہ مسجد میں کریں گے، قبلہ کی طرف کر لیجیے، لیکن اگر آپ کہیں ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ یعنی مشرق ہی کی طرف زیادہ کشادہ جگہ ہے، مغرب کی طرف نہیں ہے، تو انشاءاللہ اسی حالت میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے لیے یعنی کیا کہتے ہیں کرتے وغیرہ ٹوپی لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس حالت میں بنیان میں اگر ہیں آپ پڑھ رہے ہیں سجدے میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں انشاءاللہ۔ سجدہ تلاوت کی دعا آپ کون سنائیں گے سجدہ تلاوت کی دعا؟ جی سجدہ تلاوت، ہاں اس میں اور ایک سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کے اندر کیا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے یا اس کی کوئی خاص دعا ہے؟ بچوں سجدہ تلاوت جب ہم نماز کے اندر سجدے کی آیت آتی ہے تو سجدے کی کوئی خاص دعا ہے یا پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں؟ جی خاص دعا ہے، میں پڑھا ہوں کس کو یاد ہے؟ جی آپ کھڑے ہو کے سنائیے، کوئی بھی ہے، چلیے۔
اس کے آگے کس کو یاد کوئی ہے؟ اور پڑھے جو اچھا یاد، جس کو اچھا یاد ہے، عبداللہ پڑھ سکتے ہیں؟ چلو سنا. جی، اور مزید کوئی اچھا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ غلطیاں ہو رہی ہیں. بڑوں میں سے کوئی؟ بڑوں میں سے کوئی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں سجدے تلاوت میں؟ اچھا، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو ہے سجدے تلاوت میں خاص سجدے تلاوت کی دعا ہے یا صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتے ہیں؟ جی یہ اہم چیز ہے. تو سجدے تلاوت کی سوال کیا کہ خاص دعا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو یاد کر لیں. شیخ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ اس کے اندر مسئلہ کیسا ہے کہ اگر کوئی صرف سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے سجدے میں اور جو سجدے کی خاص دعا ہے اس پر کیا حکم رہے گا؟ اب دیکھیے، میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ سجدہ تلاوت چونکہ واجب نہیں ہے تو، اور میں نے بتایا وہ 2 کنڈیشن ہیں، تو ایسی صورت میں معلوم یہ ہوا کہ وہ دعا بھی واجب نہیں ہے، سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہے. لیکن سنت ضرور ہے، اور سنت کو ہم ایسے ہلکے میں نہیں لے سکتے کہ سنت ہی تو ہے چھوڑ دیتے ہیں. اس کو یاد کرنا چاہیے، وہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو انشاءاللہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لے گا تو کافی ہوگا، لیکن وہ دعا ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے. ہم صرف سنت بول کر کے، ہماری اصل میں عادت بہت ساری چیزوں میں یہ ہو گئی ہے، ہم فرض واجب اور سنت میں تقسیم ڈیوائڈ کر کے ہم سنتوں کو چھوڑ دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سنتوں کو، ایک ایک سنت کو پکڑنا چاہیے مضبوطی سے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. تو یہ دعا ہر ایک کو انشاءاللہ یاد ہونی چاہیے، یاد کرنا چاہیے. دعا بچوں نے سنایا ہے، تھوڑی تھوڑی غلطیاں ہوئی ہیں. صحیح دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ صحیح دعا ہے انشاءاللہ. میں شیخ اس کا آپ ترجمہ بھی کر دیں. ترجمہ ہے نہیں ہے، میں یہ سوچ رہا ہوں کل آپ اس کو انشاءاللہ کہیں بورڈ پہ لکھ دیجیے تاکہ لوگ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ. جی، سوال یہ ہے کہ سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم میں شامل ہوتا ہے یا پھر یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے بتایا نا وہ کنڈیشن کہ سنت کو ہم اس طرح نہیں چھوڑ سکتے کہ مطلب وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جان دیجیے اس کو، اس کی ضرورت نہیں ہے. چونکہ جو آیتیں آتی ہیں، جیسے مان لیجیے سورہ نجم کی آیت ہے، مان لیجیے فاسجدوا للہ واعبدوا. فاسجدوا اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ کہہ رہا ہے سجدہ کرو. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر کے ہمیں بتایا ہے. اس اعتبار سے وہ سنت ہے. لیکن قرآن کریم کے معنی پر جب ہم غور کریں گے تو اس اعتبار سے وہ اللہ کا حکم ہے سجدہ کرنے کا. جی وہی تو سجدہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس اعتبار سے سنت ہے. لیکن سجدے کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اس اعتبار سے ہمیں کرنا چاہیے. اور میں نے جو کنڈیشن بتائی وہ آپ کا ذہن میں ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. امید ہے جواب آپ جی. تو اگر جواب وہی ہوگا کہ شیخ نے جیسے کہا کہ اگر آپ کر لیں تو پھر یہ بہتر ہے، ثواب کا کام ہے. میں ایک آڈیو سنا تھا تو جو اس کے مترجم تھے، تو آیت سجدہ جب آئی تو مترجم نے وہاں پر رک کر کے کہا کہ جو ہے سجدہ کر لیجیے. یہ آڈیو میں نے آج کے 7-8 سال پہلے سنا تھا، 8-10 سال ہو گئے. تو اس سے ایسا لگتا ہے مترجم تو ایسے کوئی کر نہیں سکتا، کوئی انشاءاللہ اچھے عالم ہوں گے. اور قاری سدیس کی وہ قرت کی پوری آڈیو سن رہا تھا تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سجدے کی بہت اہمیت ہے. اور پھر سجدے سے انسان کی عاجزی اور انکساری کا اظہار ہوتا ہے. جب ہم قرآن کریم پڑھیں ہیں تو اس میں ہمیں ایک عاجزی ہونی چاہیے، عاجزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس کے معنی و مفاہیم پر غور کر کے پڑھنا چاہیے. اور بسا اوقات آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانے چاہیے. تو ایسے حالات میں آیت سجدہ آ جائے تو ہم جب سجدہ کریں گے تو مزید عاجزی اور انکساری ہو جائے گی. تو انشاءاللہ سجدہ ضرور کریں. جزاک اللہ خیر. بہرحال بحث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سجدے تلاوت جب آتی ہے تو سجدہ کرنا چاہیے، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. دوسرا سوال ہے اگلا سوال یہ ہے کہ
سورہ کہف کی کون سی آیتیں ہیں جس کو یاد کرنے سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے؟ جی 10 آخر کی میرے کو یاد ہے. چلو 10 کہاں کی بھائی؟ 10 بہت ساری شروع کی. ہاں ایسا بتائیے. آخر کے بھی. آخر کے جی شروع کے اور آخر کے 10 آیتیں. شیخ اس میں اور اسی میں اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے جمعہ کے دن پڑھنے سے کہ جس کی فضیلت یہ آئی ہے کہ جو ہے اگلے جمعہ تک جو ہے نور رہے گا اس میں؟ جی سورہ کہف ہے. ماشاء اللہ بارک اللہ. سوال بعد میں لے کے جی 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 پہلے لے کے آتے تو سوال بہرحال الحمدللہ بھائی ہمارے سارے واقف ہیں. یہ ایک سنت ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ سورہ یاسین پڑھتے رہتے ہیں لیکن جمعہ کے دن سورہ کہف نہیں پڑھتے. اگر شیخ سے میں اس کی انشاءاللہ آگے وضاحت طلب کروں گا لیکن جو ہے جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف پڑھنا چاہیے جو سنت ہے اور اس کا جو ہے ثواب بھی ہے. شیخ اس میں بھی مزید وضاحت یہ میں آپ سے طلب کروں گا کہ یہ جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے اس کا معنی ہم کیا لیں؟ یعنی اکثر لوگ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جو ہے انٹرنیٹ بھی جو ہے دجال ہے, ٹی وی بھی جو ہے دجال ہے. اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں جو گمراہیت کا سبب بن رہی ہے ابھی دور حاضر میں. کیا ہم اس کو دجال مانیں گے اور کیا اس کو دجال کا فتنہ شمار کریں گے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو ٹی وی اور سوشل میڈیا کو کہا جا رہا ہے کہ مطلب یہ دجال ہے, تو یہ دجال نہیں ہے, دجال صفت آپ کہہ سکتے ہیں. کیونکہ جو دجال ہوگا وہ لوگوں کے ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. جیسا کہ حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا بڑا لوگوں کے ایمان کے لیے وہ خطرہ بن جائے گا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی طاقت دے کر کے اس کو بھیجے گا, ہے نا. یعنی جب لوگوں کے سامنے وہ آئے گا تو کہے گا میں تمہارا رب ہوں, میری عبادت کرو, ہے نا. تو ایسی صورت میں لوگ اس سے کہیں گے کہ بھائی تم ہمارے رب ہو تو اس کی کوئی نشانی بتاؤ, کیا کر سکتے ہو, ہے نا. تو لوگ جب مطالبہ کریں گے بارش برسانے کا تو آسمان سے بارش بھی برسائے گا وہ. یہ ساری قوت دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو بھیجے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے حالات میں, ہے نا, کہ جہاں پر اس کے پاس اتنی طاقت اور پاور اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہوگی کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر دے گا, ہے نا. اگر کوئی کہے گا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو مردے کو زندہ کرتا ہے تو وہ طاقت بھی اس کے پاس ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ایسے موقع پر جو اصل میں ایمان والے ہوں گے, اور جیسا کہ ابھی ایک سوال کیا گیا کہ سورہ کہف کی 10 آیتیں اگر کسی کو یاد ہوں گی, ہے نا, یاد ہوں گی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. یعنی جو ایمان اور عقیدے کے لیے فتنہ ہے اللہ اس فتنے سے محفوظ کر دے گا اور اس بندے کے اندر ثبات قدمی آئے گی, یعنی اس کے اندر پختگی آ جائے گی. اور ایک مومن جو ہوگا ایسی صورت میں ایک وضاحت یہ بھی ملتی ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا کہ میں پھر بھی جو ہے تمہیں اپنا رب نہیں مانتا ہوں, تو وہ اس کے ایک ہاتھ میں جو ہے آگ ہوگی, ایک ہاتھ میں نہر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دراصل اس کی جو آگ ہوگی نا وہ جنت ہوگی, لیکن وہ لوگوں کو آگ دکھے گی, اور جو اس کی نہر ہوگی یعنی وہ جہنم ہوگی لیکن لوگوں کو نہر دکھے گی. تو جو اس کا انکار کرنے والا ہوگا دراصل اس کے پیشانی پر کافر لکھا ہوگا, کاف الف فارا, کافر, ہے نا, انکار کرنے والا, جس کے معنی ہوتے ہیں کفر کرنے والا. تو جو آدمی اس کا انکار کرے گا اس کو اٹھا کر کے وہ آگ میں پھینک دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو آگ میں جائے گا وہ دراصل جنت میں پہنچے گا, اور جس کو اٹھا کر کے وہ نہر میں ڈالے گا وہ دراصل نہر میں سب کے سامنے جائے گا لیکن وہ اصل میں جہنم رسید ہوگا. تو اس وقت جب ہمارے ایمان کے لیے, عمل کے لیے دجال ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا جو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے, بڑی نشانیوں میں سے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے کہ یہ جو ہے آیتیں پڑھا کرو اور اس کے یاد کرنے سے اس کے فتنے سے جو ہے محفوظ ہو جاؤ گے. اور جتنے بھی انبیاء گزر چکے ہیں ان سب نے اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے, یہ بھی آپ یاد کر لیں. جی شروع کے اور آخر کے. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ عمران بخش جواب کا تھوڑا سا اضافہ کروں گا. یہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, یعنی سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد اس میں ایک دعا یہ بھی ہے, اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال, ہے نا. دجال کی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی چیز دجال نہیں ہے. کیوں؟ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں, پازیٹیو اور نگیٹو.
ٹی وی ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر چیز جو ابھی دور جدید کی چیزیں ہیں، ان دونوں کے دو پہلو ہیں. وہ ہمارے استعمال کے اوپر ہے، ہم کیسا استعمال کرتے ہیں. آپ یہ موبائل دیکھ رہے ہیں، یہ موبائل اس دور میں تبلیغ دین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. آپ مانیں گے اس بات کو؟ ہمارے استعمال کے اوپر ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے موبائل دور جدید میں تبلیغ دین کا. وہاں پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتا ہے موبائل تو صرف کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہم اس کو شیئر کریں گے، ہزاروں لاکھوں لوگ سن سکتے ہیں. تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، کوئی چیز دجال اور فتنہ نہیں ہے، وہ ہمارے استعمال کے اوپر ہے، ہم اس کا استعمال کیسا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کی توفیق دے. آمین. لیکن عموماً ہوتا کیا ہے، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اس کے استعمال اکثریت بلکہ یہ 99% غلط استعمال کرتے ہیں. جی یہ بہت بڑا المیہ ہے اور اس پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے، خاص طور سے سرپرست حضرات کو، والدین کو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں جب وہ موبائل تھماتے ہیں، دیتے ہیں، ان پر کڑی نگرانی رکھنی چاہیے یا تو پھر دینی نہیں چاہیے. موبائل بذات خود فتنہ نہیں ہے. میں نے کہا دو پہلو ہوتے ہیں، موبائل بذات خود فتنہ نہیں ہے، موبائل کا استعمال کس طرف جا رہا ہے ہمارے بچے کا، وہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو جب ان سے محبت کریں، یعنی کہتے ہیں ان کو سونے کا نوالا کھلائیں لیکن ان پر نگاہ شیر کی رکھیں. سبحان اللہ. ان پر نگاہ شیر کی رکھیں لیکن ان کو سونے کا نوالا کھلائیں، یعنی سخت سے سخت محبت کریں، ان سے محبت سے پیش آئیں لیکن ان پر نگاہ رکھیں، کڑی نگرانی رکھیں. ہمارا بچہ تنہائی میں کیا کرتا ہے، اس کو تنہائی میں نہ رہنے دیں. تنہائی میں کیا کرتا ہے، موبائل کا استعمال کس طرح کر رہا ہے، اس کے موبائل چیٹس چیک کریں، واٹس ایپ چیک کریں، اس کے گروپ چیک کریں، اس کے یوٹیوب چیک کریں، اس کے سرچ ڈیوائسز جو بھی ہیں، جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ چیک کریں. لہٰذا یہ کہنا کہ یہ فتنہ ہے، میں کہتا ہوں فتنہ نہیں ہے. فتنہ ہمارے ذہن و قلوب میں جو شیطانی فتنہ ہے جو گھر کر چکا ہے وہ ایک بڑا فتنہ ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، اور جو سنیں گے بعد میں سن رہے ہیں، والدین اپنے بچوں پر موبائل کے تعلق سے حساس ہو جائیں اور جاگرک ہو جائیں، جسے کہا جاتا ہے سترک. جی جزاک اللہ خیر. شیخ اس میں میرا اور ایک سوال یہ ہے کہ ماں باپ کی کڑی نظر بچوں کو آج کل بڑی دشوار لگ رہی ہے. یہاں پہ جتنے بھی بچے ہیں شاید وہ جانتے ہیں کہ ماں باپ ان کے جب اکثر موبائل چیک کرتے ہیں یا پھر ان کو موبائل سے روکتے ہیں تو ماں باپ ان کو برے لگ رہے ہیں. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہے ماں باپ ان سے ان کی دنیا چھین رہے ہیں. تو اس میں بچوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت رہے گی؟ جکڑ دے رہے ہیں کہ ہماری قید کر رہے ہیں، جی ان کی آزادی چھین رہے ہیں. بچوں کا مطلب ہے کہ بہت باؤنڈیشن ہے نا، یعنی ہر چیز پہ یہ آج ان کو بری لگتی ہے، اگر انشاءاللہ ان کی اصلاح ہو گئی کل وہ بھی باپ بنے گا انشاءاللہ. پھر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. کیونکہ جب آپ باپ بن جاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. ہمارے ماں باپ نے آج میری تربیت اچھی کی تھی تو میں انشاءاللہ اچھا کروں گا. لیکن یہی بچے بڑے ہونے کے بعد بگڑے رہیں گے نا تو اپنے ماں باپ کو یہی بچے گالی دیں گے، میری تربیت صحیح نہیں کی تو آج ہم ایسے. لہٰذا میں یہ کہوں گا اپنے والدین سے، یعنی سرپرست حضرات سے، کہ آج اپنے بچوں کی تانا، ان کی بول اور ان کے جو کڑوی چیزیں ہیں، باتیں آج آپ سہ لیجیے. انشاءاللہ آگے اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور بچے بھی یہ آپ، چونکہ بچے اگر آپ یہ جو لفظ ہے بچہ، یہ بول دینے کے بعد جو عقل و فہم کی جو قوت ہے وہ کم میں آ جاتی ہے. لہذا بچوں کو بہت اونچے استر کی باتیں سمجھانی بھی مناسب نہیں ہے. اتنا کہوں گا بیٹا جو بھی آپ کے والدین کرتے ہیں آپ کے خیر کے لیے کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو آگے چل کے ملے گا. جزاک اللہ خیر. مزید سوالات تھے لیکن جو کہ جو ہے وقت ہو چکا ہے، اور انفرادی عبادت بھی جو ہے بڑی اہم اور ضروری ہے. یہ پروگرام جو ہے منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے لگاتار انفرادی عبادت بھی جو ہے کسی کے لیے کرنا مشکل اور دشوار ہو رہا ہے. لوگ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کر کے سو رہے ہیں یا پھر جو ہے گپے مار رہے ہیں.
تو اس لیے جو ہے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا کہ تاکہ جو ہے علم اور عمل میں اضافہ ہو. انشاءاللہ جو ہے آنے والے تاثراتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ اس طریقے کے پروگرام ہم رکھیں اور اس سے جو ہے آپ لوگوں تک جو ہے علم و عمل میں جو ہے آپ کی اصلاح ہو. تو اس پر ہم اختتام کرتے ہیں. تھوڑی سی وضاحت بس ایک چھوٹی سی وضاحت تھوڑی سی وضاحت ہے یہ پروگرام کے تعلق سے. لیلۃ القدر جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے. اول اس میں انفرادی عبادت کا ثواب بہت زیادہ ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہتا دینی مجلس کا ثواب نہیں. دینی مجلس کی اہمیت ہے, فضیلت ہے الحمدللہ, اور فرشتے پر بچھاتے ہیں, بہت ساری فضیلتیں. لیکن اس میں انفرادی عبادت کی فضیلت اس لیے بڑھ جاتی ہے کیونکہ جب آپ منفرد ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ بات بھی اس میں نہیں آ سکتی ہے. وہ انفرادی عبادت جس میں آپ اللہ سے رو رہے ہیں وہ بات اس میں نہیں آ سکتی ہے. لہٰذا گناہوں کی بخشش کی رات ہے, آپ انفرادی عبادت میں لگ جائیے, اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے, جو گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو یاد کر کے معافی مانگیے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے, ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور جو بیماریاں جو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کی, ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.